یہ بڑی زبردست بات سامنے آئی ہے۔ اصل میں ابھی دنیا والے صرف روپے، ڈالر، دینار، درہم، یورو، پاؤنڈ اس کرنسی سے واقف ہیں، یا یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، کارڈ، اے ٹی ایم، اس سے واقف ہے۔ اشرفیاں، سونے چاندی کے ڈھیر، تیل کے ذخائر، ان چیزوں سے واقف ہے۔ ابھی نیکی کیا چیز ہے؟ یہ بھی ایک کرنسی ہے، یہ آخرت کی کرنسی ہے۔ جب معاملات نپٹائے جائیں گے تو وہاں یہ دنیا کی کرنسی تو ہوگی نہیں، سارے پیمانے تبدیل ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر جو لین دین ہوگا وہ اس کرنسی میں ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی کا مال دبایا ہے، کوئی زمین دبائی ہے، یا کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، دکھ دیا ہے، تانے دیے ہیں، دل توڑے ہیں، اذیتیں دی ہیں، جو کچھ بھی کیا ہے کسی کے ساتھ، کل قیامت کے دن نیکیاں اپنی اس کو دینی پڑیں گی، یا اس کے گناہ واپس لینے پڑیں گے اس بندے کو۔ اس طرح حساب کتاب ہوگا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ ایک ذرہ برابر نیکی بھی کیا چیز تھی۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی معمولی نہ سمجھنا چاہیے۔ اور ہر وقت یہ ذہن میں رہے کہ یہ ساری چیزیں اس وقت کارآمد ہوں گی انسان کے لیے، جو مالک فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مومن، کوئی ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی نیک کام کرے گا، وہو مومن، اور اس کا مومن ہونا بڑا ضروری ہے، اس کے عملوں کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ تو آج لوگ اکتا جاتے ہیں کہ بھائی آپ ایمان کی بات کرتے رہتے ہیں، بس توحید کی دعوت دیا کریں۔ یہ جو شرک کا رد کرتے ہیں اور طاغوتوں کی نشاندہی کرتے ہیں اور کسی کو نہیں چھوڑتے ہیں، یہ اگر تھوڑا سا اس میں نرمی کریں تو شاید لوگ بات کو سنیں۔ تو ان کے لیے بتانا ہے کہ توحید ہے یہی ہے۔ توحید تو شروع ہی رد طاغوت سے ہوتی ہے۔ ان طاغوتوں نے آج پوری دنیا میں کفر و شرک پھیلایا ہوا ہے۔ لہذا ایمان یہ ہے کہ جہاں اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ کے مومن بندوں سے بھی محبت کی جائے۔ جو اللہ کے مومن بندوں سے محبت نہیں کرتا ہے، یاد رکھیں اس کا ایمان خطرے میں ہے، وہ سمجھ جائے کہ اس کو ایمان خالص نہیں ملا۔ جو اللہ کے مومن بندوں سے محبت نہیں کرتا ہے، اور جو اللہ کے دشمنوں سے نفرت نہیں کرتا ہے، ایمان سے وہ بھی خالی ہے، یاد رکھیے۔ کیونکہ یہ دونوں چیزیں رہیں گی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ مالک نے یہ اپنے انبیاء کو یہ مشن دیا تھا کہ یہ پہلے خود مومن بنو اور اسی ایمان کی آواز کو پھیلاؤ، مومنوں کو اکٹھا کرو، کفر و شرک کے اوپر چوٹ مارو، اس کا بیجا پھاڑو، اور اس راستے میں جو کچھ بھی بیت جائے کام یہی کرنا ہے۔ اسی سے تو چھانٹی ہوگی، پتہ چلے گا کون اللہ کا بندہ ہے اور کون شیطان کا بندہ ہے۔ بس دو ہی پارٹیاں ہیں، ایک اللہ کی پارٹی اور ایک شیطان کی پارٹی ہے۔ اس کے اندر مزید پھر شیطان کی پارٹی کے پھر بے شمار آگے برانچز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں۔ کوئی یہودیت کی شکل میں سامنے آیا ہے، کوئی نصرانیت کی شکل میں، کوئی ہندوؤں کی شکل میں، کوئی سکھوں کی شکل میں۔ پھر مسلمانوں کے اندر کتنے یہ مشرک بن گئے ہیں، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی بنا دیا گیا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، کوئی قبر کا پجاری ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، کوئی جمہوریت کا پرستار ہے، جمہوریت کے بت کی پوجا کرتا ہے۔ ایمان خالص پر جم جانے والے بہت تھوڑے گزرے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت والوں کی اور جہنم والوں کی جو آپس میں ریشو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کالا گھوڑا ہو یا کالا بیل ہو، اور اس میں ایک ٹھمکا یا ڈاٹ جسے کہتے ہیں، ایک نقطہ، وہ سفید ہو، یا سفید گھوڑا اور سفید بیل ہو، اس کے اندر ایک کالا جو چھوٹا سا داغ ہوتا ہے، یہ ریشو ہے اللہ کے بندو۔ تو غور کرو، یہ ایمان کیا کتنی قیمتی چیز ہے۔ آخرت کا جو فیصلہ ہے، جب پیمانے تبدیل کر دیے جائیں گے، ہر چیز کو اسی ایمان کے اوپر تولا جائے گا۔ اس وقت پتہ چلے گا ایمان خالص کیا چیز ہے۔ یہ توحید کی دعوت اٹھی ہے اس دور کے اندر، اس کو بہت بڑی غنیمت سمجھو اور اللہ کی رحمت سمجھو۔ اللہ کے بندو اس کا ساتھ دو، اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس کا ساتھ دو، یعنی جس انداز سے بھی کم از کم، یعنی دعائیں کرو، اپنے مومن بھائیوں سے محبت کرو۔ باقی یہ کیڑے نکالتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، یہ اپنا انجام پا لیں گے۔ ایک ایک لمحے اور ایک ایک ذرے کا جب حساب سامنے آئے گا نا، اس وقت پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا۔